بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس شریعت کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی واقعات، جتنے بھی حالات، جتنی بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر اسلامی نقطہ نظر سے رہنمائی موجود ہے. اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق ان احکام کو انجام دیں گے تو یقیناً ہر عمل ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگا. جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس میں کچھ کام کیے جاتے ہیں، ہر قوم کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمان اس کو شریعت کے مطابق عمل کرے گا، مثلا بچے کی پیدائش کے بعد اس کا نہانا، اس کو پاک صاف کرنا، یہ بھی شریعت کے اصول میں سے. اسی طرح اس کا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا وغیرہ وغیرہ. آج کے خطبے میں جب موت ہو جاتی ہے، جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو موت کے واقع ہونے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات شریعت کی روح سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا ملتی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی کی موت کی خبر مل جائے تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں متعلق ارشاد ہے. اور یہ صرف ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف موت کے حد تک محدود نہیں ہے. اگر کسی کے نقصان کے بارے میں کوئی پکڑا گیا، کوئی جیل میں ڈالا گیا، یا کسی کے ساتھ ایسی چیز پیش آئی جس کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، کسی کا پیسہ گم ہو گیا، کسی کا پاسپورٹ گم ہو گیا، کسی کا اقامہ گم ہو گیا، اس کی خبر ہم سن رہے ہیں، تو ان تمام حالات کے اندر ہم کو یہی لفظ کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خصوصی طور پر موت کا واقع ہونا ایک سب سے بڑا خسارہ ہے. اس لیے ایسے موقع پر کہا گیا کہ ہم کو اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی ایسی چیز مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، اگر کسی گھر میں موت واقع ہو جائے، میت گھر میں ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو بلایا جائے، فلاں آدمی کو بلایا جائے، بلکہ گھر والوں کو اس کے لیے کچھ ہمت کرنی چاہیے اور یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. موت کے واقع ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میت کی صاف صفائی ہونی چاہیے. اس لیے کہ موت کے واقع ہونے کے بعد نجاست نکل سکتی ہے، غلاظت نکل سکتی ہے، منہ سے کچھ خون نکل سکتا ہے، کچھ اور شے نکل سکتی ہے. تو ایسے ماحول میں سب سے پہلے اس کو صاف ستھرا کرنا، اس لیے کہ جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں تو کوئی گھن محسوس نہ کرے، اس کے اوپر کوئی گھن محسوس نہ کرے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دھولی لگانی چاہیے. بہرحال میت کے گھر میں ہونے کے بعد اس کو صاف ستھرا کرنا چاہیے اور پھر اس کو قبلہ روح کو لٹانا چاہیے. قبلہ روح کو لٹانا کا مطلب کیا ہے کہ اگر میت کو ہم بٹھائیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں پیر جو ہے قبلے کی طرف ہوں گے. میت کا روح اس طرح سے بنایا جائے کہ چہرہ اس کو بٹھایا جائے، تو اس کو ایسا تھوڑا سا کھڑا کر دیا جائے تو اس کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو اس انداز سے اس کو لٹایا جائے. پھر اس میت کے سرہانے میں کوئی اونچی چیز رکھی جائے، چادر لپیٹ کر آپ رکھیں، یا کوئی تکیہ پتلا سا ہو، اس پتلا تکیہ رکھیں، اس کو رکھیں. اس کے بعد جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے وقت دو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. ایک ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے اپنی زندگی میں وہ پردہ کرتی تھی، زندگی میں اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھی، زندگی کے اندر کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، تو یہی حکم اس کے لیے مرنے کے بعد بھی ہے. لوگوں کا کہنا ضروری نہیں کہ دیکھنے کے لیے مت آؤ، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. اور خصوصاً جوان عورتوں کو، اور ایسی عورت جس کو دیکھا جا سکتا ہے. آج لوگوں نے کچھ مسائل ایسے پوچھے فتوے میں نے دیکھے تو جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی یا 85-90 سال ہو گئے ہیں، اور وہ عورت جو ہے اپنا چہرہ ڈھانکتی نہیں تھی، ایسے متعلق پوچھا گیا تو کبھی اس
اس کو اجازت دے دی گئی ہے تو بہت بری عورت ہو وہ بات الگ ہے، لیکن جوان عورتوں کو دیکھنا، جو مر جاتے ہیں سب دیکھنے کے چلے جاتے ہیں گھر میں، حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عورت زندگی میں کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے، زندگی میں اپنا چہرہ ڈھک کر تھی، وہ حجاب کے اندر تھی. اب موت واقع ہونے سے وہ مسئلہ بدلتا نہیں ہے. موت واقع ہونے کے بعد مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے ایسے مردوں کو نہ دیکھیں. آج البتہ تعزیت بھی جا سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر پر نہ جائیں، گھر پر جا سکتی ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن سوال دیکھنے کا ہے، سوال چھونے کا ہے. میت کو ایسا حالت میں چاہیے، اجنبی مردوں کو، اجنبی عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، زندگی کے اندر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. اور 7 شکلیں ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس پر میں بتاؤں گا کہ کن شکلوں کے اندر عورتوں کو دیکھنا جائز ہے. بہرحال اسی طرح سے مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے مردوں کو نہ دیکھیں. البتہ میت کے گھر میں جا کر ان کی تعزیت کی جا سکتی ہے، جانا کوئی ممنوع نہیں ہے. اب یہ کام ہونے کے بعد 4 کام ایسے ہیں جس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا غسل دینا، میت کو غسل دینا فرض ہے، میت کو غسل دینا فرض ہے. اور وہ لوگ غسل دیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ عام طور پر ہم لوگ جو ہیں کہیں پر کوئی غسال کو رکھتے ہیں، غسال آ کے میت کو نہلاتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہیں، بلکہ ہم کو خود کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر دل کے اندر اس کی ہمت ہو آگے بڑھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے مردوں کو مرد نہلائیں، عورتوں کو عورتیں نہلائیں. کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ عورتوں کو نہلانے کے لیے عورتیں موجود نہ ہوں تو پھر آخری حد کے اندر اس کے محارم کو یا اس کے شوہر کو اجازت دی گئی ہے کیوں نہلا سکتا ہے. لیکن عام حالات کے اندر عورتوں کو عورتیں نہلانا، مردوں کو مرد نہلانا. اور خصوصی طور پر اگر گھر میں جو میت ہوتی ہے، گھر والے اقارب اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اگر نہلائیں تو زیادہ بہتر ہے. البتہ غسل کرنا فرض ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرتے وقت کچھ اس لوٹے پر پانی کا جو لوٹا ہوتا ہے اس لوٹے پر کچھ پڑھ کر دم کر کے نہلاتے ہیں. اس کا کوئی کئی بار ثبوت نہیں ہے. البتہ نہلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو صاف ستھرا کرنا، پاک صاف کرنا، اس کو وضو کرنا، یہ سب طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے پہلے داہنی طرف دھونا، پھر بائیں طرف دھونا، پھر سر پر پانی بہانا. جیسے ہم غسل کرتے ہیں عام طور پر جب انسان غسل کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کریں. وہی مرنے کے بعد بھی ہے کہ مرنے کے بعد میت کو غسل یہ وضو کروائے پہلے. جس طرح سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم چاہے سنت غسل ہو چاہے فرض غسل ہو، غسل سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے. اس کو وضو کریں. اس کے بعد پھر نہاتے وقت سب سے پہلے اپنے داہنے کندھے پر پانی ڈالیں گے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے، پھر سر پر پانی ڈالیں گے اور پورے بدن پر پانی پہنچائیں گے. جو فرائض زندگی کے اندر غسل کے ہیں وہی فرائض جو ہیں مرنے کے بعد بھی غسل کے ہیں. البتہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پانی کو ذرا گرم کرنے کے لیے فرمایا. ذرا پانی گرم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سکڑے ہوئے اعضاء ہوتے ہیں، جو سخت ہو جاتے ہیں اعضاء، وہ اعضاء کچھ گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے نرم ہونے کے امکانات ہیں. کبھی کبھار ایک بہت عرصے تک بیمار رہا، اس کی پسلی کچھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کچھ ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں موت کے واقع ہونے کے بعد فوراً اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کم از کم غسل دیتے وقت، نہلاتے وقت اس کے اعضاء کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور گرم پانی کا استعمال کریں. اس کے اندر بیری کے پتے جو ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتے استعمال کروائے، کافور استعمال کروائے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میت کو نہلاتے وقت اور میت کو تجہیز کے وقت، یعنی اس کا جب کفن پہنا جاتا ہے اس وقت ایک چیز استعمال کی جاتی ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ میت کو نہلانا فرض ہے، فرض کفایہ ہے. یعنی کم از کم کچھ لوگ جائیں میت کو نہلائیں. اسی طرح سے ان کی تجہیز کرنا، کفن دینا، یہ بھی ہے. اب کفن دینے کے بعد اس کے کفن پر اتنا عطر ڈالا جاتا ہے، یہ اتنا عطر کا دیکھنا ڈالنا کہیں پر ثابت نہیں. خوشبو لگائیں، مختصر تھوڑی سی خوشبو ہو، اتنا کہ اس کا پورا کفن بن جاتا ہے، یہ اسراف کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے کرنا، ہلکا پھلکا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھی ہے، کوئی اسی عطر کی شیشیاں لا کر رکھی جاتی ہیں، کوئی بھائی ڈالے گا، کوئی بہن ڈالے گی، کوئی ماں ڈالے گی، کوئی فلاں ڈالے گا، کوئی فلاں ڈالے گا. اب یہ دیکھتے دیکھتے پرانے لوگ تو گزر گئے بیچارے، اب ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے یہ سب کام. اس کے بعد کوئی سمجھے گا کہ یہ سب کام کرنا سنت ہے، یہ سب کام کرنا سنت ہے، حالانکہ اسے سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. البتہ خوشبو کوئی بھی لگائے، کوئی بھی آ سکتا ہے، عطر کی شیشی ڈال سکتا ہے، لیکن اتنا عطر ڈال دینا کہ اس کا پورا کفن عطر سے بھر جائے، یہ اسراف کی
قبیل سے آتا ہے اور اسراف کے اندر آتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم جنازہ تیار ہو گیا، اٹھا کے لے کر آتے ہیں اس کے اندر، مسجد کے اندر یا کہیں پر بھی ہو، باہر بھی اس کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، اور جو لوگ پڑھیں گے ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص جنازہ کا اتباع کرتا ہے، یعنی ایک تو نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم جنازہ کو لے کے جاتے ہیں، جنازہ کے پیچھے پیچھے چلنا، ایک تو نماز پڑھنا، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو قرات کا ثواب ملے گا۔ ایک قرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنازے کے اندر شریک ہو اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے دفن تک ساتھ میں رہے، یعنی میت کے دفن تک ساتھ میں رہے، اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ 2 قرات کا مطلب احد پہاڑ کے برابر، اور آج کا جو احد پہاڑ ہے وہ پورا پہاڑ نہیں ہے، اس پہاڑ میں سے کئی حصے کو نکال دیا گیا، کئی حصے کو گرایا گیا ہے۔ البتہ وہ جو پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کتنا بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب ہم کو خبر ملتی ہے کہ کہیں پر نماز جنازہ ہے تو اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کام سے ہم کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جنازے کے ساتھ میں جانا یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ لیکن انسان جو بھی کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسان کو ابھارا ہے نیک کاموں پر، اس لیے ہو سکتا ہے کہ گھر کے 4 افراد لے کر جائیں، نہیں، بلکہ ہم پوری امت مسلمہ کا حق ہے کہ کہیں پر جنازہ ہو تو اس کی نماز بھی پڑھے، اس کے ساتھ شریک ہو، جب اور دفن تک ساتھ میں شریک رہیں۔ اس کے بعد جب دفن ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتی ہے میت، قبرستان میں جاتا ہو پڑھنے کی دعا ہے، اور یہ صرف میت کو لے جاتے وقت نہیں ہے، ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہمارا قبرستان میں جانا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا السلام علیکم یا السلام علیکم یا دار المؤمنین، یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان میں جاتے تھے اور امن کی اور عافیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ دعا پڑھ کر جانا بھی سنت ہے، ہر حال میں جانا جب بھی ہمارا قبرستان میں جانا ہو۔ اس کے بعد جب میت کو دفن کرتے ہیں، دفن کرتے وقت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کو مٹی دے دو، 3 مٹھی جو مٹی ڈالی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں سے کہ ہم نے اپنا آخری حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد چاہیے کہ میت کی پوری تدفین ہونے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر دعائیں کریں، خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی اس سے کچھ سوالات ہوں گے۔ یعنی یہ کب فرمایا تھا؟ میت کو دفن کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو اور ابھی ثابت قدمی کی دعائیں، یعنی جو سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ بھی جو سوالات ہو رہے ہیں اس کے اندر ثابت قدمی کی آپ دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے قبرستان میں لوگ جایا کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت سے منع فرمایا تھا، قبرستان کی زیارت سے منع فرمایا تھا کہ کہیں لوگ ڈر کر، بہت سی روایتیں مختلف آتی ہیں کہ کہیں لوگ ڈر جائیں اور اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ آوازیں آتی تھیں یا کچھ عذابات ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، کبھی انسان کی نظر میں آ جائے، اس کے بعد پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن عورتوں کو روکا گیا ہے کہ عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، کہیں کچھ دیکھ کر وہ گھبراہٹ میں نہ پڑ جائے، اس لیے مردوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا۔ البتہ مردوں کو جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، مردوں کو جانے کے لیے کیوں کہا گیا قبرستان کے اندر؟ 2 اسباب ہیں اس کے، بڑے 2 سبب ہیں، دوسرے سبب بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جانے والے انسان کو اپنی قبر اور اپنے آخرت کی یاد آ جائے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے اپنی قبر کو دیکھے گا، ایک بھائی کو دفن کرتے ہوئے دیکھے گا تو اپنی قبر یاد آ جائے گی، اپنی آخرت یاد آ جائے گی۔ اور دوسری بات، جو مردہ بھائی مدفون ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے ہم لوگ قبر میں جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر قبرستان میں جانے کی کوئی ایسی اجازت نہیں ہوتی ہے ان 2 سببوں کے علاوہ۔ ورنہ قبرستان پر چادر چڑھانا، قبرستان پر بتی لگانا، قبرستان پر کوئی اور چیز لے کر جانا، کہیں پر اس کی اجازت نہیں، کہیں پر اس کی اجازت نہیں۔ اسے مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، دعائیں اللہ سے کریں۔ اور اگر لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہے، اگر کہ کوئی دیکھ کر ہم کو یہ محسوس کرے کہ ہم قبر میں جا کر قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو فرمایا کب اس وقت جو ہے ہاتھوں کو نہ اٹھا کر دعائیں مانگنا سنت ہے، اس لیے کہ اتنی شبہات سے اور شک والی چیزوں سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ بہرحال
ہم قبرستان میں جائیں گے تو دو اسباب کی بنیاد پر جائیں گے، ایک اپنی موت کی یاد اور آخرت کی یاد، دوسرے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کر لوں، جمعہ کے دن ہی جانا، جمعہ کے دن ہی جانا یہ مستحب نہیں ہے، عید کے دن ہی جانا یہ مستحب نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت جب بھی کی جا سکتی ہے، جب بھی جائیں، نماز کے بعد ہی جانا، لوگ اس کو بات لوگ کہیں نماز کے بعد جانا، نہیں، آپ جب بھی جا سکتے ہیں۔ البتہ جمعہ کا دن عظمت والا دن ہوتا ہے، عید کے دن عظمت والے دن ہوتے ہیں، ہم اپنے مردہ بھائیوں کو یاد کرتے ہیں، اس نیت سے جا کر اس کے دعائیں کریں، بات الگ ہے، لیکن یہ سمجھ کر جانا کہ جمعہ کے دن ہی جانا سنت ہے، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ آپ کسی دن بھی جا سکتے ہیں، کوئی دن بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر جمعہ کو اختیار کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ تشہیر کر کے جانا کہ آپ کو فلانے سے جانا ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے تلقین کا، تلقین پڑھنا سنت ہے یا نہیں ہے، بہت سی باتیں اس کے متعلق کہی جاتی ہیں۔ بہرحال تلقین کے متعلق اعتدال کے ساتھ اگر کوئی کہے تو میں آخری بات یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی تلقین پڑھتا ہے اس کو نہ روکے، جو تلقین نہیں پڑھتا ہے اس کو زبردستی نہ کرے، علماء نے یہاں لکھا ہے۔ البتہ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، اگر اس کے لیے نہیں ہے تو کم از کم جو لوگ ساتھ میں ان کے لیے مفید ہو سکتی ہیں باتیں۔ بہرحال تلقین کے متعلق خلاف ضرور ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ایسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبروں پر کتبے لگانے سے منع فرمایا۔ کتبے لگانا، کوئی اشعار لکھنا، کسی کی سن وفات لکھنا، کوئی شعر شاعری لکھنا، یا کوئی اور کوئی زعیم ہے یعنی کوئی لیڈر انتقال کر گیا تھا اس کے متعلق لکھنا، اس کی پیدائش فلاں تاریخ کو ہوئی تھی، اس کی موت، یہ سب لکھنا جائز نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکتابۃ فی القبور، قبروں پر لکھنے سے منع کیا گیا، لیکن آج ہمارا قبرستان انہی کتبات سے بھرا ہوا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قبرستان تمام مسلمانوں کا ہے، وقف شدہ زمین ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کسی کے والد وہاں پر مدفون ہیں، کسی کے رشتہ دار وہاں پر مدفون ہیں، کل اگر ضرورت پڑے گی اس کے اندر دوسرے کو دفن کیا جا سکتا ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے وقت شدہ قبرستان کے اندر کتبے لگانا اور یہ بتلانا کہ یہ ہماری ہی قبر ہے۔ ہاں البتہ ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر پر ایک پتھر رکھو۔ ایک صحابی نے فرمایا پتھر رکھو، وہ صحابی اس پتھر کو نہیں اٹھا پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذرا سا تعاون کیا اس پتھر کو اٹھانے میں اور لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ پتھر ہے، اس پتھر سے ہم سمجھیں گے کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی جو ہے قبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نام لکھنا، کسی کی شناخت کر کے رکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ لوگ اس کو کیوں لگاتے ہیں، کیا صرف ایک قبر کی نشانی کے لیے لگاتے ہیں یا کوئی اور دل کے اندر کوئی چیز ہے، نیت ہے، اس کو لگاتے پتہ نہیں ہے۔ بغیر اگر لگا رہے ہیں تو نہیں لگانا چاہیے اور بالکل یہ سنت کے خلاف ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو 3 دن کا مسئلہ، 40 دن کا مسئلہ، سال کا مسئلہ، یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسے خرافات ہیں جن کو ہم نے پہلے سے نکال دیا یہاں سے۔ یہاں سب کچھ تھا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہاں مولودیں ہوتی تھیں، یہاں پر بدعات اور خرافات اتنی پھیلی ہوئی تھی، ماشاءاللہ علماء نے، یہاں کے ذمہ داروں نے علماء سے مل کر ان چیزوں کو ختم کر دیا کہ کتنی چیزیں ایسی تھیں، اب دوبارہ وہ چیزیں آ رہی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ لوگ سب کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں کہی جائیں، تعزیت کی باتیں کر دیں، تعزیت کی باتیں ایک گھر میں ہو سکتی ہے، 2 گھر میں ہو سکتی ہے، اس کے بعد ان کو دیکھ کر ہر آدمی چاہتا ہے کہ 3 دن کے بعد ہمارے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ عورتیں آئیں گی، کسی مولانا کو بلایا جائے، تصریح کر لی جائے، پھر وہی بنتی جاتی ہے باتیں۔ 3 دن کا مسئلہ ہو، 40 دن کا مسئلہ، پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تعزیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعزیت جائیں، اپنے رشتہ دار جائیں، اور تعزیت 3 دن تک ہے، تعزیت 3 دن تک ہے، 3 دن تک کوئی رشتہ دار جائیں، ان کو سمجھائیں، تکلیف ہوتی ہے، انسان کی کسی کی یہاں موت ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کو جا کر تسلی دینا، تعزیت کے معنی تسلی دینا ہوتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ ابو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایسی دعا کریں۔ ان کا جب انتقال ہو گیا ابو سلمہ کی شوہر کا، یعنی ام سلمہ کی شوہر کا ابو سلمہ، ان کا جب انتقال ہو گیا تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھلائی. کیا دعائیں سکھلائی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. فرمایا کہ اللہ اس مصیبت کے اندر مجھے اجر عطا فرما، جو تو نے میری آزمائش کیا اس میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما. جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر بنے. ام سلمہ کے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے. تو معلوم یہ ہوا کسی کی یہ موت ہونے کے بعد ہم کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعائیں مانگے کہ یہ جو مصیبت ہم کو پہنچی ہے کہ اللہ اس مصیبت کے اندر ہم کو اجر عطا فرما اور اس سے بہتر اس کا جانشین ہم کو عطا فرما. یہ ہم کو دعائیں کرنی چاہیے. بہرحال یہ مختصر چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں شریعت کے روح سے سنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو ہم کرنے کی کوشش کریں اور جو بدعات اور خرافات ہیں، جو مخالفتیں ہیں، ان سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.